بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی آپ نے سوچا ہے جب ایک بے گناہ شخص کو صرف سچائی اور پاک دامنی کی وجہ سے سزا مل جائے تو کیا ہوتا ہے؟ یہی حال پیش آیا حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ، جنہیں صرف اس لیے قید خانے میں ڈال دیا گیا کہ انہوں نے گناہ سے انکار کیا تھا، مگر وہ قید خانہ ہی ان کے لیے نبوت کی دعوت کا میدان بن گیا۔ آیت 36۔ اور اس کے ساتھ یعنی یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں 2 جوان قیدی داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے کہا، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا، میں دیکھتا ہوں کہ میں اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں جس میں سے پرندے کھا رہے ہیں۔ پھر دونوں نے کہا، ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، بے شک آپ کو نیکی کرنے والوں میں سے دیکھتے ہیں۔ یہ آیت یوسف علیہ السلام کے بلند اخلاق اور حسن کردار کی گواہی ہے۔ جب وہ قید میں داخل ہوئے، ان کے ساتھ 2 نوجوان بھی قید ہوئے۔ دونوں نے یوسف علیہ السلام کے چہرے پر نور، وقار، صبر اور نیکی دیکھی، اور خود کہہ گئے، ہم آپ کو نیکی کرنے والوں میں سے دیکھتے ہیں۔ یعنی یوسف علیہ السلام کی نیکی بولتی تھی۔ انہوں نے جیل کی سختیوں میں بھی اپنے اخلاق، دعا اور صبر سے لوگوں کے دل جیت لیے۔ پھر دونوں قیدیوں نے اپنے خواب سنائے اور ان سے تعبیر مانگی، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ یہ شخص عام انسان نہیں ہے، یہ اللہ کا سچا اور دانا بندہ ہے۔ آیت 37۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، تمہارے پاس جو کھانا روزانہ آتا ہے میں تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا۔ یہ سب کچھ وہ علم ہے جو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے۔ میں نے ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور جو آخرت کے منکر ہیں۔ یہ آیت حضرت یوسف علیہ السلام کی دعوتی حکمت اور علم کا کمال بیان کرتی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے قیدیوں کے خواب سننے کے بعد فوراً تعبیر نہیں دی، بلکہ پہلے ان کی معرفت کی بات کی۔ انہوں نے ان دونوں کو بتایا کہ میرا علم، میری بصیرت، میری دانائی، یہ سب اللہ کی عطا ہے، میری اپنی نہیں۔ یوسف علیہ السلام نے اپنی گفتگو کا آغاز ہی توحید کی بنیاد سے کیا اور کہا کہ میں نے ان لوگوں کو رستہ چھوڑ دیا ہے جو اللہ کو نہیں مانتے اور آخرت کی منکر ہیں۔ یہ انداز ہمیں سکھاتا ہے کہ دعوت ہمیشہ علم، نرمی اور ایمان کی خوشبو کے ساتھ دی جائے۔ آیت 38۔ اور میں اپنے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے طریقے کی پیروی کرتا ہوں۔ ہمارا یہ کام نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں۔ یہ توحید اللہ کا فضل ہے ہم پر اور تمام انسانوں پر، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ یہ آیت ایمان کی وراثت اور شکر کے جذبے کو بیان کرتی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے قیدیوں سے کہا، میں کوئی نیا راستہ نہیں لایا، بلکہ وہی پاکیزہ، روشن اور سچا دین ہے۔ میں اسی ایمان کی زنجیر کا ایک کڑی ہوں جو اللہ کے برگزیدہ بندوں نے بنائی۔ پھر یوسف علیہ السلام نے توحید کی بنیاد کو بیان کیا۔ ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں۔ یہ بات ان کے ایمان کی پختگی اور شعور کو ظاہر کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایمان اللہ کا فضل ہے جو صرف نبیوں پر نہیں بلکہ تمام انسانوں پر ہے، بس زیادہ تر لوگ ناشکری کرتے ہیں، اس لیے وہ اس نعمت سے محروم رہتے ہیں۔ آیت 39۔ اے میرے جیل کے ساتھیوں، کیا بہت سے الگ الگ رب بہتر ہیں یا وہ ایک اللہ جو سب پر غالب ہے؟ یہ آیت حضرت یوسف علیہ السلام کے دعوتی اسلوب اور عقلی دلیل کی معراج ہے۔ یوسف علیہ السلام نے نہ غصے میں نہ جبر سے بلکہ نرمی اور محبت سے اللہ کی توحید سمجھائی۔ انہوں نے قیدیوں کو اے میرے جیل کے ساتھیوں کہہ کر محبت اور برابری کا لہجہ اختیار کیا۔ پھر وہ سوال کرتے ہیں، کیا بہتر ہے کہ انسان کئی ربوں کا بندہ بنے جو سب مختلف، کمزور اور ایک دوسرے کے خلاف ہیں، یا پھر ایک ایسا رب ہو جو سب پر غالب ہے، جو واحد، قہار اور بے نیاز ہے؟ یہ سوال دل میں اتر جانے والا ہے۔ یہ کسی مناظرے کا جملہ نہیں بلکہ عقل و دل دونوں کو جگانے والی دعوت ہے۔ آیت 40۔ تم اس اللہ کے سوا جن کی عبادت کرتے ہو وہ تو صرف چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی، فیصلہ تو صرف اللہ ہی کا ہے۔ اسی نے حکم دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ یہی ہے سیدھا دین، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔
یہ آیت توحید کی دلیل اور شرک کی تردید کا جامع ترین بیان ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام قیدیوں کو سمجھاتے ہیں کہ تمہارے یہ بت، یہ نام، یہ رسمیں سب انسانی گھرت ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ یہ سب خالی نام ہیں جنہیں تم نے معبود کہہ دیا، مگر حقیقت میں ان کا کوئی اختیار نہیں۔ پھر یوسف علیہ السلام نے ایمان کا اصول بیان کیا۔ حکم صرف اللہ کا ہے، یعنی قانون، عبادت اور بندگی سب کا خالق اللہ ہے۔ اس نے حکم دیا ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو۔ یوسف علیہ السلام نے اعلان کیا، یہی دین قیم، سیدھا، مضبوط، سچا دین ہے، مگر افسوس اکثر لوگ اس حقیقت سے غافل ہیں۔ قید میں بھی یوسف علیہ السلام کا کردار روشن رہا۔ انہوں نے نہ شکایت کی نہ مایوسی، بلکہ قیدیوں کو توحید کی دعوت دی۔ انہوں نے کہا، کیا کئی معبود بہتر ہیں یا ایک اللہ جو سب پر غالب ہے؟ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ مومن کے لیے قید ہو یا آزادی، مشکل ہو یا آسانی، اصل کامیابی یہی ہے کہ وہ اللہ پر ثابت قدم رہے، کیونکہ عزت، رہائی اور انجام خیر صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، صرف اللہ کے۔ جزاک اللہ۔